آپ صبر کریں زندگی میں۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے، اور کم و بیش حدیث مبارکہ میں 900 مرتبہ میرے حبیب نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں، اگر وہ کنارے ٹوٹ جائیں تو طوفان آتا ہے، اجڑ جاتی ہیں بستیاں، اور اگر کنارے مضبوط رہیں تو پھر سمیٹ کے دریا پانی لے جاتا ہے، پھر وہ کھیتوں کو لگتا ہے، پھر اس پانی سے پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں۔ یہ صبر اور استقامت دنیا میں 2 کنارے ہیں۔ بڑا کچھ لوگ کہیں گے، حالات بڑے بدلیں گے، کبھی کچھ کہا جائے گا، کبھی کچھ کہا جائے گا۔ صبر زندگی کا حسن ہے۔ جن لوگوں کو صبر سے جینا آ گیا، استقامت کے ساتھ جینا آ گیا۔ ہم بلیک میل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بچے کا میڈیکل کا داخلہ نہیں ہوا تو ابا بلیک میل ہو گیا، فلانی جگہ نوکری دلا دیں گے تو چور شرابی ڈاکو کے پیچھے لگ گیا، ووٹر سپورٹر بن گیا، سوچا ہی نہیں، تھوڑی سی بات پر لوگ بلیک میل ہوتے ہیں۔ ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ جتنی کچھ چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی تھیں وہ ساری کربلا میں میرے سامنے آئیں۔ اولاد بندے کو بزدل کر دیتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اپنا بخار برداشت ہوتا ہے، بیٹے کا نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا۔ لیکن امام زین العابدین بیمار نہیں تھے کربلا میں۔ انسان سب کچھ سہ سکتا ہے، پر وہ کہتا ہے میرے ساتھ بیٹیاں ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ بیٹیاں ساتھ نہیں تھی امام حسین کی، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے ساتھ نہیں تھے، سارے رنگ کربلا میں تھے۔ لیکن جب امام حسین مقام بیضاء پہ پہنچے تو فرزق شاعر ملا آگے سے، کہنے لگا حسین نہ جائیے گا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی دلیل؟ کہنے لگا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ بے وفائی کریں گے، یہ جذبہ ہے امام حسین کا۔ فرزق کہتا ہے یوں کر کے امام نے پگڑی ٹھیک کی اور گھوڑے پہ ایک دفعہ پھر سے ایڑی لگائی اور چلنے لگے۔ کہنے لگے فرزق بس ایک بات بتا، میرا بھائی کٹ گیا ہے، کہیں کسی ظالم کے سامنے جھکا تو نہیں؟ کہیں تم نے اسے مصلحت کوش تو نہیں دیکھا؟ کہیں چھپتا سسکتا اور پیچھے پیچھے ہٹتا تو نہیں دیکھا؟ فرزق کہنے لگا نہیں حسین، وہ میدان میں رہے، انہیں لڑنا آیا، انہیں ڈٹنا آیا۔ فرمایا پھر مجھے بھی جانے دے، یہ وہ والا رستہ ہے جو رستہ مولا علی شیر خدا کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نا امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں سے لڑیں، یہ نواسے ہیں جناب صدیق اکبر کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے بیٹے، ان کی 90 سال عمر تھی جب ان کے بیٹے یزیدی فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے امام علی مقام کے رستے پر۔ تو کچھ فوج آپ کی شہید ہو گئی، کچھ پیچھے ہٹ گئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ سے مشورہ کرنے آئے، ہم اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں۔ او پتر نہ باہر نہ جانا، باہر لڑائی ہو رہی ہے، پڑوسیوں کے بچے کو مار رہا، تو نہ جانا۔ او خدا کے بندو، پڑوسیوں کی آگ بجھائی نہ جائے تو وہ اپنے گھر میں بھی آ جایا کرتی ہے، ظالموں کے ہاتھ پکڑے نہ جائیں تو یہ بے لگام ہو جاتے ہیں، یہ پھر جس کا مرضی گلا کاٹتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ سے کہنے لگے اماں کچھ میری فوج شہید ہو گئی ہے، کچھ پیچھے ہٹ گئی ہے، تو بوڑھی ہے، حضرت اسماء 90 سال عمر، بوڑھی بھی ہیں، نابینا بھی ہیں۔ کہنے لگے اماں تیرا مشورہ کیا ہے؟ تو والدہ کہنے لگی عبداللہ تو مجھے اتنا بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ماں پتر سے کہہ رہی کہ اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگی بیٹا پھر اس طرح کرنا، تیر سینے پہ کھا کے آنا، کو پشت پہ نہیں ہونا چاہیے، ڈٹ کے لڑنا۔ تو کہنے لگے اماں پھر آپ بھی صبر کرنا، یہ جن سے میرا مقابلہ ہے یہ میرا قتل نہیں کرتے، یہ آنکھیں کاٹ دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں، صبر کرنا۔ تو ماں روتی نہیں، ہم نے تو بزدل بنا دیا بچوں کو۔ وہ جی کاکروچ سے ڈرتا ہے جی، وہ چیخوں کی آواز آ رہی تھی، وہ جی چھپکلی آ گئی تھی بچے چیخے، یہ کوئی دلیری ہے؟ وہ عید پہ بکرا ذبح ہو رہا تھا تو میرا بچہ رو رہا تھا، یہ کوئی فیشن ہے؟ یہ بچے کیسے جہاد کریں گے؟ کل کو میدان میں کیسے نکلیں گے؟ سنگلاخ پہاڑوں سے کیسے ٹکرائیں گے؟ ان کو کیسے جینا آئے گا؟ یہ کیسے میدان میں کھڑے ہوں گے؟ ان کا تو پھر وہی حال ہوگا کہ آج ان کو روٹی ان کی مرضی کی نہیں ملی تو انہوں نے موبائل توڑ دیا ہے۔ وہی اشر ہوگا کہ بچے نے جی ٹی وی توڑ ڈالا، کیوں جی؟ وہ کہہ رہا تھا جی میری مرضی کا سالن نہیں پکا۔ یہ مذاق تبھی ہوگا جب ہم بچوں کو کہیں گے کہ نہیں تو سیٹھ صاحب کا پتر ہے، تو پیر صاحب کا شہزادہ ہے، تو فلانے کا فلاں ہے،
اب اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر بزدل لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر قومیں لیڈر پیدا نہیں کرتی۔ جب کہا نا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہ اماں وہ ناک کان کاٹ دیں گے، آنکھیں نکال دیں گے، حضرت اسماء کہنے لگی پتر تو مجھے نہ صبر کی تلقین کر، تو صبر کرنا، نہ پریشان ہو اگر یہ کاٹ دیتے ہیں جسم۔ حضرت اسماء کا جملہ سنو، فرمانے لگی بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، پتر کھال اتارتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ جہاں میرا پتر میدان میں جا کے لڑ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی مقدس لاش جنت المعلا کے پاس، جنت المعلا کے پاس خانہ کعبہ کے قریب چوک میں مکے میں لٹکا دی گئی۔ بعض روایات میں 3 دن بعد میں 14 دن لاش مبارک لٹکی ہے، لیکن گٹی حضور نے دی تھی نا۔ کہتے ہیں لاش مبارک کے قریب سے گزرتے تھے تو خوشبو کے حلے آتے تھے۔ بادشاہ نے بلایا، سپہ سالار نے بلایا اور جناب اسماء سے کہنے لگا پتہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ فرمانے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگا میں نے لٹکا دیا ہے مکے کے چوک میں۔ تو جناب اسماء کہنے لگی شروع سے ہی شاہ سوار ہے، زمین پہ ٹکنا اس کی عادت ہی نہیں، زیادہ زندگی اس نے گھوڑوں کی پشتوں پہ ہی گزاری ہے، شروع سے ہی شاہ سوار ہے۔ یہ لفظ کہتے لاٹھی پکڑی ہے ٹکائی، ماں بوڑھی پلٹتے وقت کہنے لگی ایک بات بتا، میرا عبداللہ لٹک گیا ہے کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تلوار میں بھی بڑا زور تھا، پر ان کی ماں کے جملوں میں بھی بڑی ہی طاقت تھی، بڑی طاقت۔ تھوڑا سا نا جینا سیکھیں، زندگی میں کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی فلانی بات سے ڈر گئے، فلانی بات سے سہم گئے؟ یہ آپ دیکھیں جا کے نفسیات کے ڈاکٹروں کے پاس رش کتنا ہے، ہر بندہ ٹینشن، کس بات کی ٹینشن، کس بات کا ڈپریشن؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے، فرمایا لوگوں کبھی نہ گھبرانا، ساری دنیا مل کے بھی تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو رب، جب تک رب نہ چاہے کوئی نقصان کر نہیں سکتا تمہارا، اور فرمایا سارے مل کے تمہارا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا فائدہ کر سکتا۔ تو کھڑا ہونا سیکھیں ذرا، یہ درس کربلا ہے، ذرا میدان میں۔ کوئی ضروری نہیں سارے لوگ آپ کی حمایت کریں، یہ کوئی ضروری ہے؟ اس وقت کیا سب لوگ امام حسین کے ساتھ نکل آئے تھے؟ ایک وقت ہوتا ہے، وقتی طور پر معاملات اور تھے، صحابہ دور تھے، پتہ نہیں چلا، تنہا امام علی مقام نے وہ جنگ لڑی۔ لیکن آج دیکھ لیں گلی گلی حسین ابن علی کا چرچا ہے کہ نہیں، امام علی مقام کے تذکرے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں، بالخصوص جوان حوصلہ ہار جاتے ہیں، کچھ نہیں بن سکتا جی اس ملک میں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب حالات خراب ہوں تو کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں چلتا، یہ لوگوں کا مزاج ہے، ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، جب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب ساری دنیا چھوڑ جائے پھر ہی تو سجدے کا مزہ آتا ہے، جب لوگ پورا دل توڑیں تو پھر ہی تو دعا میں رونا آتا ہے، جب پوری تکلیف ہو بندے کو تو پھر ہی تو بندہ جا کے سینہ لگاتا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ۔ سکھی بندے تو مکے جا کے بھی نہیں روتے۔ یہ درد ہو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لہذا استقامت کے ساتھ رہیں۔ پھر بات کو دہراتا ہوں، ایک تو پیار کریں صحابہ اور اہل بیت سے، دوسرا سمجھ لیں کہ یہ آپس میں بڑے مہربان تھے، بڑے کریم تھے، اور تیسرا صبر اور استقامت والی زندگی اختیار کریں۔ صبر اور کہیں ایک تو نظریاتی بنے، ایسا نہ ہو کہ جدھر کی ہوا ہو ہم بھی ادھر کے ہوں، کوئی نظریہ ہو، کوئی فکر ہو، کوئی سوچ ہو، اور پھر اس پر ڈٹنا سیکھیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ سلام پڑھیں گے اور حضرت قبلہ میاں صاحب دعا فرمائیں گے۔ اور ایک گزارش اور ہے آپ دوستوں سے، میں کوئی اتنا دور سے تو آیا نہیں، 15 منٹ کا فاصلہ ہے، جس کو ملنا ہو تو وہ آئے، ہم چائے بھی پلائیں گے، لیکن مسجد کی بے ادبی کرنے کا کیا مطلب ہے، بھاگ دوڑ کرنے کا کیا مطلب، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا او سلام شمع بس میں ہدایت پیلا، اس روحانی گھڑی چمکاتا باغ چاند اس دل افروز ساعت پہ
میں ہدایت پیدا آئے صوف بن جائے وہ درشن رہتے نبوت پیلا سلام شمع بس میں ہدایت پیدا السلام کے مکینی السلام رحمت للعالمین اے خدا کے یاد لے پیارے رسول یہ سلام آج زارا ہو قبول آسان پڑھو ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਨਿਸਾਰ ਜੋਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਮੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ کون تشریف لے آ رہے ہیں؟ ਵੀਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ اچھا ਨਿਸਾਰ اعلان کر دیں۔ صحیح صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول کریمہ ببخشائے بر حال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم تو غیر از فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس یا الہ العالمین محفل ذکر صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا انعقاد کیا گیا لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کا ثواب حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص شہداء کربلا خصوصاً بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ دین ائمہ اہل سنت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص محمد نعیم نقشبندی مجددی شرک پوری یا الہ العالمین جن کے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما محمد نعیم نقشبندی شرک پوری مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کے یا الہ العالمین بروز قیامت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین جو بھی مسلمان مرد اور عورتیں دنیا سے چلے گئے تمام کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کے صدقے پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما یا الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا
محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔